بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم سب تعریفیں ہر قسم کی حمد اور ثنا ہر قسم کی کبریائی و بڑائی اللہ مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ ذو الجلال والاکرام کی ذات یکتا و تنہا کی یہی ہے وہی اللہ کہ جو ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وہی اللہ کہ جو بادشاہ حقیقی ہے، وہی اللہ کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو اس وقت بھی وہ تھا، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ وہی اللہ کہ جس کی ساری کائنات محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کی نیاز مند ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ وہ سب کو کھلانے والا اور خود کھانے سے پاک ہے، وہ سب کو پلانے والا اور خود
پینے سے پاک ہے، وہ سب کو سلانے والا اور خود سونے سے پاک ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے اور ساری کائنات اس کے سامنے دامن پھیلانے والی اور اس کی بارگاہ کی گدا کر اور فقیر ہے۔ وہی اللہ کہ جو ہم سب کا منعم حقیقی ہے، وہی اللہ کہ جس نے ہمیں قسم قسم کی نعمتوں سے مالامال فرمایا، وہی اللہ کہ جس نے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمیں خاتم الانبیاء جیسا بے مثال مقتدی اور پیشوا عطا فرمایا، وہ اللہ کہ جس نے اپنی رحمت سے ہمیں نبی آخر الزماں کا امتی بنایا۔ کروڑوں درود و سلام، انگن درود و سلام اس نبی اکرم پر، رسول معظم پر، پیغمبر مکرم پر، رحمت عالم پر، کہ جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے پوری کائنات کا سید و سردار بنایا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں کا خاتم بنایا، سب رسولوں کا امام بنایا، پوری کائنات کا سید و سردار بنایا، دنیا کا پیشوا بنایا، محشر کا شافع بنایا۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں، انگن درود، بے شمار سلام ہوں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ تعالی نے اس کائنات میں 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا ہے، اور تمام کے تمام انبیاء و رسل کو رب قدیر نے اپنی رحمت سے درجات اور مراتب عطا فرمائے، اور ہر نبی اپنے اپنے مقام پر محترم ہے، ہر رسول اپنے اپنے مقام پر معظم ہے، ہر پیغمبر اور نبی کی رسالت اور نبوت ہمارے ایمانوں کا جز اور حصہ ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو درجات و مراتب کے اعتبار اور لحاظ سے اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق ان کی حقانیت اور صداقت کو اجاگر اور واضح کرنے کے لیے رب کبریا نے ان انبیاء کرام اور ان رسولان اعظام کو معجزات سے سرفراز فرمایا۔ قرآن گواہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے معجزوں پر بھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے معجزات پر بھی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے معجزات پر بھی، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات پر قرآن مقدس گواہ ہے۔ جس طرح دیگر انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اسی طرح اللہ نے ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے پیشوا و مقتدا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رب کبریا نے آپ کی ختم نبوت، آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت اور آپ کے من جانب اللہ ہونے کی صداقت اور حقانیت کے دلائل کے طور پہ اللہ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے۔ لیکن جس طرح زمرۂ انبیاء میں، جماعت انبیاء میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بے مثل و بے مثال ذات ہے، اسی طرح میرے پاک پیغمبر کے معجزے بھی بے مثل و بے مثال معجزے ہیں۔ جس طرح امام کائنات کی ذات سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اسی طرح محمد کریم علیہ السلام کو جو رب کبریا نے معجزے عطا فرمائے وہ بھی بے مثال اور حیرت انگیز ہے، اور وہ بھی قطعی اور مارکۃ الآراء ہے۔ کہیں شق قمر کا معجزہ نظر آتا ہے کہ اشارہ ہوتا ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا
اور اللہ تعالیٰ 5 انگلیوں سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی آبشاریں جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ معجزے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور قرآن پڑھے، اور قرآن بھی محمد کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا جیتا جاگتا اور زندہ جاوید معجزہ ہے۔ یہ قرآن بھی اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں، محمد اللہ کے سچے نبی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت پر اگر تم کوئی معجزہ چاہتے ہو تو 30 پارے قرآن آمنہ کے لال کی نبوت اور رسالت کا زندہ جاوید اور جیتا جاگتا اور بولتا ہوا معجزہ ہے کہ جس کا آج تک منکرین نبوت نے کوئی توڑ تلاش نہ کر سکا۔ اور سبحان اللہ، جب معجزوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ذہن اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا معجزہ اگر رحمتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے، برکتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے، قدرت کے لحاظ سے دیکھا جائے، ندرت کے لحاظ سے دیکھا جائے، ادائے بات کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو مصطفیٰ کریم کے معجزے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ صرف نبوت کی 23 سالہ زندگی ہی نہیں، بلکہ آمنہ کے لال کی 63 سالہ زندگی، 63 سال کا ایک سال، اور ہر سال کا ایک ماہ، اور ہر ماہ کا ایک دن، اور ہر دن کا ایک گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ایک منٹ، اور ہر منٹ کا ایک سیکنڈ مصطفیٰ کی زندگی کا ایک سانس معجزہ ہے۔ میرے مصطفیٰ مات سے لے کے لاپ تک معجزہ ہے، شان یتیمی کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، بچپنے میں بھی معجزہ ہے، ولادت میں بھی معجزہ ہے، شیر خارگی کے عالم میں بھی معجزہ ہے، بکریاں چراتے ہیں تب بھی معجزہ ہے، اگر جوانی اور شباب کے عالم میں دیکھتے ہیں تب بھی معجزہ نظر آتے ہیں، اور اگر شور کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تب بھی معجزہ نظر آتے ہیں، اگر باپ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تب بھی معجزہ نظر آتے ہیں، اگر قائد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تب بھی معجزہ نظر آتے ہیں، اگر سپاہ سالار اور کمانڈر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تب بھی معجزہ نظر آتے ہیں، اگر مجاہد اور سپاہی اور غازی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تب بھی معجزہ نظر آتے ہیں، مکہ میں دیکھتے ہیں معجزہ نظر آتے ہیں، غارِ حرا میں دیکھتے ہیں معجزہ نظر آتے ہیں، غارِ ثور میں دیکھتے ہیں معجزہ نظر آتے ہیں، بدر میں دیکھتے ہیں معجزہ نظر آتے ہیں، احد میں دیکھتے ہیں معجزہ نظر آتے ہیں، خندق میں دیکھتے ہیں معجزہ نظر آتے ہیں، تبوک میں دیکھتے ہیں معجزہ نظر آتے ہیں، فاتح کی حیثیت سے دیکھتے ہیں معجزہ نظر آتے ہیں، بت شکن کی حیثیت سے دیکھتے ہیں معجزہ نظر آتے ہیں، نبیوں کے امام کی حیثیت سے دیکھتے ہیں معجزہ نظر آتے ہیں، معراج کے مہمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں معجزہ نظر آتے ہیں۔ ارے جس حال میں بھی دیکھو میرے مصطفیٰ کی زندگی کا ایک سانس معجزہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ اہل حدیث معجزات نبوت کو نہیں مانتے؟ سنو، ہم تو اپنے نبی کی زندگی کے ایک لمحے کو معجزہ سمجھتے ہیں، ایک سانس کو معجزہ سمجھتے ہیں، اور ان معجزات میں جب معراج کا معجزہ سامنے آتا ہے، آج یہی گفتگو انشاءاللہ معراج کی ہوگی۔ معراج کو جب دیکھتے ہیں، معراج یہ لفظ عروج سے، اور عروج بلندی کو کہتے ہیں، عروج بلندی کو کہتے ہیں۔ آدم کو بھی معراج ہوئی، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی معراج ہوئی، نوح نبی اللہ کو بھی معراج ہوئی، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی معراج ہوئی، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی معراج ہوئی، عیسیٰ روح اللہ کو بھی معراج ہوئی۔ آدم کو معراج ہوتی ہے تو مقام توبہ میں، جنگل میں مقام توبہ پر جبل رحمت کے دامن میں معراج ہوتی ہے۔ نوح کو معراج ہوتی ہے، جبل جوتی کے ساتھ ہوتی ہے۔ خلیل اللہ کو معراج ہوتی ہے، آتش نمرود میں ہوتی ہے۔ خلیل اللہ کے بیٹے ذبیح اللہ کو معراج ہوتی ہے، چھری کے نیچے ہوتی ہے۔
اور موسیٰ کلیم کو معراج ہوتی ہے، کوہ طور سینا کے دامن میں ہوتی ہے، عیسیٰ روح اللہ کو معراج ہوتی ہے، بیت اللہ کے اندر ہوتی ہے، ان سب کو معراج ہوتی ہے، زمینوں پر ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی معراج کی باری آئی تو عروج کی انتہاؤں تک پہنچ کے ہر بلندی سے بلند کر کے رب کبریا نے فرمایا اب مجھ سے نیچے ہے تو مصطفیٰ ہے، اور کائنات سے بلند ہے تو مصطفیٰ ہے، کائنات میرے مصطفیٰ کے نیچے ہے اور مصطفیٰ مجھ سے نیچے ہے۔ اگر مصطفیٰ سے کوئی بلند ذات ہے تو وہ صرف محمد کے خدا کی ذات، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ معراج جو کہ عروج سے بلندیاں اور بلندیوں کی بھی انتہا، اور وہاں تک پہنچ گئے کہ جس کو قرآن نے کہا عند سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، اور رب نے پھر وہاں تک پہنچایا کہ جہاں پر جبریل بھی آگے قدم اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ کر یکسر موئے بسوست پرم فروغ تجلی بسوست پرم۔ یہ وہ مقام تھا جس مقام عروج پر اللہ کریم نے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب اور اپنا تقرب عطا فرمایا۔ لیکن خدا واسطے معراج کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ سفر اس لیے ہوا، اس کا مدعا، اس کا مقصد اللہ کا قرآن خود بیان کرتا ہے، اللہ کا قرآن خود بیان کرتا ہے۔ اب قیامت تک آمنہ کے لال کی بعثت کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، سب سے آخر میں آئے، لیکن مقام میں اس بلندی، اس رفعت اور اس عروج تک پہنچے کہ جو سب کو مل کر کے بھی نصیب نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ رب کبریا نے ایک عجیب اور ایک انوکھا معجزہ، ایک انوکھے سفر کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے معرض وجود میں لایا، اور یہ سفر معراج اس لیے تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ ایک مرحلہ تو یہ تھا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائے۔ لوگوں کا ایمان بالغیب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان عین الیقین کی حد تک آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر وہ ایمان لوگوں کے لیے معیار ایمان بن جائے۔ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ ایک حصہ زمین کے سفر کا ہے اور ایک حصہ عالم بالا کے سفر کا ہے۔ یہ دونوں سفر اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں کے مشاہدے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو رب کبریا نے کروائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ کائنات کے لوگوں دیکھ لو عزت اور عظمت اور عروج کے بلند درجات اور مراتب کو کہ جو میں نے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو عطا فرمائے ہیں، اور جو میں نے عزتیں دی ہیں انہی عزتوں اور عظمتوں کو کافی جاننا، انہی پر اکتفا کرنا۔ اور اب آئیے ذرا اس سفر کی طرف، جن حالات میں ہوتا ہے مکہ مکرمہ کی زندگی
زندگی کا آخری حصہ ہے، آخری حصہ نبوت کا 11واں سال ہے۔ کفار اور مشرکین کی دشمنی نقطہ عروج تک پہنچی ہوئی ہے، مخالفت انتہائی حدوں تک پہنچی ہوئی ہے، بغض و عناد اور عداوت کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان بدبختوں کی دشمنی کا الاؤ پورے جوبن کے ساتھ ہے، اور پوری طرح یہ الاؤ روشن ہے۔ کبھی کہا جا رہا ہے لَيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَمْكُرُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، قتل کر دیا جائے، لِيُثْبِتُوكَ، یا اس کو گرفتار کر دیا جائے، أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ کہیں قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، کہیں جلا وطنی کے پروگرام بن رہے ہیں، کہیں قید میں ڈالے جانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، کہیں سوشل بائیکاٹ کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، کہیں پیٹھ پہ اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں، کہیں راستے میں کانٹے بکھیرے جا رہے ہیں۔ رات کے وقت، دن کے وقت، ہر لمحے تدبیریں ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں چند جانثار ہے یا مصطفیٰ کا خدا ہے جو تعریف قلب کا، تسکین قلب کا اہتمام کرتے ہیں کہ گھبرائیے نہ، یہ مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ دشمن آپ کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، آپ پریشان نہ ہو۔ جانثار کہتے ہیں حضرت جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، اور عرش والا کہتا ہے اے میرے حبیب فکر نہ کرے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ پر اپنی رحمت نچھاور کرے گا، آپ کی حفاظتیں فرمائے گا، اور آپ سے وہ کام لے گا کہ جو قیامت تک کے لیے رہتی دنیا کے اندر ایک روشن مثال ہوگی، اور جس کے ساتھ کائنات قیامت کی صبح تک منور ہوتی چلی جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبانی تسلیاں بھی دی، لیکن اللہ نے عملاً بھی کہا کہ آئیے پھر ہم آپ کو ان تمام غموں سے نجات دلاتے ہیں، اور اس کے ازالے کے لیے ہم آپ کو اپنا تقرب عطا کر کے عملاً آپ پر بھی یہ بات عیا کرنا چاہتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کو بلند رکھیں گے، اور آپ کے دشمنوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی مخالفت میں تم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو، جس کو مٹانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کر رہے ہو، دیکھو اللہ تعالی جس کو تم نیچا دکھانا چاہتے ہو اس کو بلندیاں عطا فرما رہا ہے، اور سب بلندیوں سے بھی بلندیوں پر اللہ اپنے اس محبوب پیغمبر کو فائز اور متمکن فرما رہا ہے۔ اور دوستو، اللہ نے ان حالات کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر معراج پر بلایا، اور یہ انداز انسان کی عظمتوں کا، نبی رحمت کی رفعتوں کا، آپ کے اکرام کا، آپ کے احترام کا بے مثل و بے مثال ہے۔ اب سفر کا آغاز ماہ رجب میں نبوت کے 11 سال بیت رہے ہیں، یہ بالکل وسطی دور ہے نبوت کا، مکے کا پرآشوب دور ہے، ہجرت سے کچھ وقت ہی پہلے کی بات ہے۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں مکہ مکرمہ میں ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے، جبریل آئے، فرشتے ہمراہ آئے، محمد کریم علیہ السلام کو اٹھایا گیا، بیت اللہ میں مقام عظیم
सीनाए अक़दस को चाक किया गया, आब ज़मज़म से धोया गया और ईमान और हिकमत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के सीने के अंदर वदियत कर दी गई, यहां तक कि एक एक नस तक, एक एक रग तक अल्लाह अकबर हिकमत और ईमान सरायत कर गई। यहां इस हिकमत और ईमान की अताए खुदा बंदी के साथ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफर शुरू होता है। नबी पाक फरमाते हैं जिब्रील भी तशरीफ लाए और एक सवारी भी साथ लाए। ये सवारी जिसका नाम बुराक बतलाया गया, बर्क से मुश्तक है ये लफ्ज, बर्क बिजली को कहते हैं। ये सवारी इतनी तेज रफ्तार कि बिजली की सूरत से भी ज्यादा तेज, निगाह की इंतहा जहां होती है वहां इस सवारी का एक एक कदम पड़ता है। पहले कुछ याद लोगों ने कहा था कि जी इतना तवील सफर ये कैसे, लैलन रात के एक हिस्से में इतना तवील सफर कैसे तय हो गया, रात के एक हिस्से में इतना तवील सफर कैसे तय हो गया। किस्म किस्म के एतराजात किए गए, मेराज के मोर्चे को जुटलाने की कोशिश की गई। किसी ने कहा यह हालत ख्वाब में था, किसी ने कहा यह हालत तखय्युल में था, लेकिन याद रखे मेराज हालत बेदारी के अंदर था, रूह और जिस्म दोनों के साथ था, रूह महल जसद और जसद महल रूह, और हालत बेदारी के अंदर अल्लाह ने ये सफर तय करवाया। अल्लाह अकबर, ये तो अल्लाह कायनात के इमाम को बुला रहा है, तो तेज सफर क्यों ना तय हो। आज साइंस तहकीक के जिस मरहले पर पहुंची है, कहते हैं कि आंख झपकने में जितना वक्त लगता है, आंख झपकने में जितना वक्त लगता है, इतने वक्त में सूरज की एक किरण, सूरज की एक किरण 95 करोड़ और 20 लाख मील का फासला तय करती है। सूरज की एक किरण आंख झपकने के वक्त की मुद्दत में 95 करोड़ और 20 लाख मील का फासला अगर सूरज की एक किरण तय कर सकती है, तो वो सवारी कि जो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर मेराज के लिए अल्लाह ने भेजी है, वो कितनी तेज रफ्तार होगी, उसकी सूरत का क्या अंदाजा है। आमना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील बुराक के साथ मेरे पास आए और मैं बुराक के सवार होने लगा। हजरत फरमाते निहायत खूबसूरत, चमकीला और इंतहाई जाज़ब नजर ये जानवर सवारी का, जो कि गद्दे से थोड़ा सा बुलंद और खच्चर से थोड़ा सा पस्ता तक इंतहाई चमकीला। मैं करीब गया, बुराक शौकी दिखाने लगा, बुराक शौकी दिखाने लगा। जिब्रील ने कहा बुराक ठहर जा, थम जा, शौकिया न दिखा, आज तुझ पर वो सवार होने वाला है कि आज तक ऐसा सवार न तुझ पे सवार हुआ, न कभी इसके बाद सवार होगा। ये कहने की देर थी। हजरत फरमाते हैं बुराक थम गया, रुक गया, और मैंने देखा कि बुराक ने गर्दन झुका दी और पसीने से शराबूर हो गया। अल्लाह अकबर, सब सवारियों में वो सवारी अफसल है कि जिस सवारी की पुश्त पर आमना के लाल सवार हुए हैं, और सब इंसानों में वो इंसान अफसल है कि जिसके कंधों पर आमना के लाल सवार हुए हैं। वो सफर भी बेमिसाल, जिस सफर में बुराक की सवारी सफर मेराज था, और वो सफर भी बेमिसाल जिस सफर में सवारी अबू बकर थी और सफर हिजरत था और सवार
محمد کریم تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اب میں براق پہ سوار تھا اور جبریل براق کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ آنے والے سید الملائکہ ہے، سید الملائکہ ہے، اور جن کو لینے کے لیے آئے ہیں یہ سبحان اللہ سید البشر ہے۔ وہ سید الملائکہ، یہ سید البشر، سید الملائکہ خادم ہے اور سید البشر مخدوم ہے۔ جبریل ان کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ سواری سفر شروع کرتی ہے۔ فرمایا حد نگاہ تک جہاں نگاہ جا کے ٹھہرتی ہے وہاں اس طرح کے جیسے قدم سواری کا ٹکتا ہے۔ سواری ہے کہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ راستے میں ایک نخلستان آیا۔ کہا حضرت یہ نخلستان دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جبریل ہاں، یہ کون سی جگہ ہے؟ اے حضرت یہ آپ کا دار الہجرت ہے، یہ یثرب ہے، یا آپ نے ہجرت کے بعد آگے ڈیرے لگانے ہیں اور اس مقام یثرب کو مدینہ الرسول کہا جائے گا۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں یہاں میں نے 2 نفل ادا کیے، آگے چلے مدین کی سرزمین سے گزرے، یہاں اللہ کے نبی حضرت شعیب رہا کرتے تھے، یہاں بھی میں نے 2 نفل ادا کیے۔ آگے گئے بیت اللحم اور طور سینا، ان 2 مقامات کا بھی تعارف کروایا گیا، وہاں بھی میں نے 2 نفل ادا کیے۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ آگے چلے، دائیں طرف سے ایک آواز دے رہا تھا، نبی کریم نے اس کی آواز پہ کان نہ دھرا۔ جبریل نے کہا حضرت یہ آواز دے رہا ہے، آپ نے اس کی آواز پہ کان نہیں دھرا، کیا بات ہے؟ فرمایا نہیں، اس کی بات میں نہیں سنتا۔ جبریل نے تعبیر کی کہ یا حضرت اگر آپ اس کی آواز پہ کان دھرتے تو آپ کی امت یہودیت کی طرف مائل ہو جاتی، یہ یہودیت کی دعوت تھی۔ آگے چلے اور آواز سنائی دی، امام کائنات اس آواز پہ بھی کان نہ دھرا۔ جبریل نے پوچھا یا حضرت کیا بات ہے، آپ نے اس کی آواز پہ بھی کان نہیں دھرا؟ فرمایا نہیں، اس کی بات بھی سننے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ اور جبریل امین نے تعبیر فرمائی کہ یا حضرت یہ نصرانیت کی دعوت تھی، اگر آپ اس طرف کان دھر لیتے تو آپ کی امت نصرانیت کی طرف مائل ہو جاتی۔ اللہ اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگے چلے، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لیکن بوڑھی عورت، بوڑھی ہو چکی ہے، انتہائی خوبصورت قسم کا لباس اس نے زیب تن کر رکھا ہے اور بازو اس کے ننگے ہیں، وہ چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ جبریل نے پوچھا یا حضرت جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جانتا تو نہیں لیکن میں اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور جبریل امین نے تعبیر فرمائی اے آمنہ کے لال، یہ دنیا ہے، دنیا بڑی مسجل ہے لیکن بوڑھی ہو چکی ہے، یہ اپنی طرف بلاتی ہے، لیکن آپ نے منہ موڑ کر یہ بتلا دیا کہ محمد دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ دل لگانے کے لیے نہیں آیا۔ اور لنوریہو من آیاتنا، لنوریہو من آیاتنا، جس طرح یہ عورت بوڑھی ہو چکی ہے اسی طرح یہ دنیا بھی زندگی گزار کے بوڑھی ہو چکی ہے۔ ان قریب اس دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے، آپ کے آنے کے بعد یہ دنیا اپنی انتہاؤں تک پہنچنے والی ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم سفر کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے پہلے مرحلے پہ پہلی منزل پہ پہنچے، اور یہ منزل کون سی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ کئی لوگوں نے اعتراض کیے اور کئی پڑھے لکھے لوگ بھی ان شکوک میں پڑ جاتے ہیں کہ جی رات کا ایک حصہ، اتنا لمبا سفر اور اتنی بے شمار نشانیاں، نہ صرف کہ اس دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر اللہ نے بے شمار نشانیاں دکھائی،
بلکہ آپ عالم بالا کی طرف بھی گئے اور وہاں بھی بے شمار نشانیاں دیکھی. کیا اتنا لمبا سفر، اتنا مختصر وقت، پھر ایک انسان اور اس کے بس کی یہ بات رب نے بات بعد میں شروع کی اور سبحان اللہ پہلے فرمایا. سبحان اللہ پہلے فرمایا اللہ پاک ہے ان کمزوریوں سے کہ جو کمزوریاں تمہارے تصور میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو صدیوں کا کام لمحوں میں لے لیتا ہے. اگر اللہ چاہتا ہے تو صدیوں کا کام چند لمحوں اور چند سانسوں میں مکمل کر لیتا ہے. تمہارے نزدیک 1000 سال اور اللہ کے ہاں ایک دن. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے نا کہ تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال اور اللہ کے ہاں ایک دن. اللہ اس سے بھی زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. فرمایا وہ پاک ہے، لہذا اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے مصطفیٰ کو یہ معجزہ عطا کیا ہے. شک نہ کرو بلکہ رب کبریا پاک ہے، اس لیے کہ تمہیں یقین نہیں آتا، لیکن اصل میں اس عمل کا اور اس کام کا فاعل اللہ ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. سبحان اللہ پاک ہے وہ. پہلا مرحلہ سفر کا مسجد اقصی اور دونوں مسجدوں کا ذکر کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم نے اس مسجد اقصی کو اور اس کے ارد گرد کو برکتیں عطا فرمائی. مکہ مسجد حرام بھی بابرکت اور مسجد اقصی بھی بابرکت. یہ دونوں مسجدیں برکت والی مسجدیں ہیں. مسجد حرام، مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف، یہ سید کائنات علیہ السلام کا پیدائشی اور ابتدائی شہر، ابتدائی اور پیدائشی شہر. اس مقام کو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا، مسلمانوں کا قبلہ. اور مسجد اقصی میرے پاس اقصی والے قبلے کے بھی ہمیں مجتمع کر دیا ہے. دونوں قبلوں کی برکات، دونوں قبلوں کے امام، دونوں قبلوں کے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اس مقام کو بڑی برکت دی ہے. اور مجھے یاد آئی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا. فرمایا 3 مقامات کا سفر، 3 مساجد کا سفر ثواب کی نیت سے کرنا جائز ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے گھروں سے وقت سفر باندھ کر نکلے، سفر کی صعوبت اٹھائیں اور پیسہ خرچ کریں، وقت صرف کریں اور اللہ اس سفر کی وجہ سے ہمیں ثواب عطا فرمائے، تو فرمایا 3 مساجد ہیں جہاں تم ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہو. اس کے علاوہ جہاں بھی جاؤ گے وہ ثواب اور وہ خیر و برکت تمہیں نصیب نہیں ہوگا جو ان 3 مقامات پر جانے سے ہوتا ہے. اور مسلمانوں کے یہ 3 مقامات روحانی مرکز ہے. مسجد الحرام، فرمایا مسجد حرام یہ مکہ مکرمہ میں وہ عظیم مسجد کہ جس کے وسط میں بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے.
اس مسجد کے اندر ثواب کی نیت سے سفر کر کے آؤ گے، یا ایک نماز پڑھو گے اللہ تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1,00,000 نماز کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کو یہ عزت اور یہ شرف حاصل ہو کہ وہ ایک نماز کو اللہ بڑھا کر لاکھوں کے برابر کر دے۔ اللہ اکبر! یہ مکہ مکرمہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرمایا ومسجد الاقصی، دوسری مسجد اقصی ہے، بیت وہاں بھی ایک نماز پڑھو 50,000 نماز کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسلمان جانتے ہو، مسجد اقصی کو جانتے ہو، بیت المقدس کی خبر ہے؟ کہاں ہے؟ اگر تمہیں خبر ہوتی، اگر تم جانتے ہوتے تو آج یہودیوں کے پنجہ استعداد میں وہ بیت المقدس جھگڑا ہوا نہ ہوتا۔ آج وہ یہود کے بعد اسرائیل کا نشانہ نہ بنا ہوا ہوتا۔ ہمیں کہاں پتا؟ ہمیں تو وہ اقبال نے جیسے کہا تھا نا کہ میں تجھے بتاؤں تقدیر عمر کیا ہے، شمشیر و سلام اکبر مسلمان اپنے بازو توڑ چکے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ ابراہیم اکبر کو تو کہتے ہیں کہ ہماری روحانیت کا مقصد ہے قبلہ اول، لیکن وہی قبلہ اول ایک عرصہ سے یہودیوں کے ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اور ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کرے نا اللہ بیت المقدس کو آزاد کر، اللہ کر دے ہم نے کچھ نہیں کرا، اللہ آزاد کر دے ہم نے کچھ نہیں کرا۔ دعا کرے، جب کیا کیا؟ ہر تانے کر اپنے کاروبار خود بند کر لیے، بیکار ہو گئے، توڑ پھوڑ کر لی، قراردادیں پاس کر لی، جلوس نکال لیے، یہ کام اور یہ کام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم کہاں ہیں، کس مقام پر ہے؟ اور اللہ جانتا ہے کہ شاید اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اتنی خاری شاید امت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی مسلمانوں کو نہ ملی ہو۔ یہی مسلمان ہے نا کہ جن کی بیٹیاں انگلینڈ کے نائب کلبوں میں کپڑے اتار کے ننگی ناچتی ہے، پاکستانی نسل سے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نا ہم کتنی ترقی کر چکے، ہم نے یورپ کو معاف کر دیا ہے، اور آپ کے ملک میں جو اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو سرعام ڈانس کرواتی ہے، انہیں بے حیائی کا اشتہار بناتی ہے، اس کو جاتی ہے، وہ اس پر جوش کام بن جاتی ہے، اور پھر اللہ اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے کہ 90,000 کلمہ گو مسلمان کہلانے والے ہتھیاروں سے لیس ہے، لیکن ایک خود کی پوجا کرنے والے جنرل اروڑے کے سامنے ہتھیار ڈال کر ملک کا آبادی کے لحاظ سے آدھے سے زیادہ حصہ ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ دیکھو نا بنگال چلا گیا تو کیا ہوا، ابھی ہمارے ناچنے نچوانے کے لیے کچھ تو جگہ ہے۔
اسلام کا لے کر کیا، جنہوں نے اسلام کی بالا دستی کا نعرہ لگایا، آج کام کی غیرت مر گئی، کام کے تنشیر، کام کے اللہ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، اور پھر اس قدر اللہ کی حدوں کی پامالی ہے، اس قدر اللہ کی حدوں سے بغاوت ہے کہ وزیر ثقافت جو کچھ فرماتے ہیں وہ بھی آپ سود کو کون حرام کرتا ہے؟ اگر ہم سود ختم کرتے ہیں تو ملک کا نظام معیشت تباہ ہو جائے گا، لاکھوں لوگ متاثر ہوں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے مقابلے کرنے والوں یاد رکھ لو، اللہ کے غضب کے اندر دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن دیکھو ذرا پیچھے پلٹ کر اللہ نے اپنے داغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ وہ شخص 2000 سالہ شہنشاہیت کا جشن منانے والا شاہ ایران تھا، جب اس نے اللہ کی حدوں کو پامال کیا ہے تو اپنے وطن میں 2 بالشت زمین اسے قبر کی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ دیکھو ذرا والوں کا اللہ نے کیا حال کیا ہے، اور وزارت کی کرسی پہ بیٹھ کر اقتدار کے نشے میں مست ہونے والوں، اللہ کی حدوں کو توڑنے والوں، اسلام کا مذاق اڑانے والوں، یاد رکھو اگر تم نے اپنی اس روش سے توبہ نہ کی تو یاد رکھو اللہ کا یوم حساب بھی تمہارے پاس آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے کر کے چھوڑے۔ یاد رکھو اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے اور اللہ کے عذاب سے بچا نہیں کر سکتے۔ آج جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے، میں یہ کر رہا تھا کہ جس قوم سے جذبہ جہاد مٹ جاتا ہے، جو قوم اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، جو قوم اپنے خواہشات اور ہوا کے تابع ہو جاتی ہے، جو قوم اللہ کی حدوں کو پامال کر دیتی ہے، وہ قوم ذلیل ہو جایا کرتی ہے۔ اور آج مسلمان اسی وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود پستیوں اور ذلتوں کی طرف دن بدن گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ اس بیت المقدس کی میں بات کر رہا تھا کہ جو آج بھی کسی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے، کسی محمود غزنوی کا منتظر ہے، کسی قاسم اور خالد کا منتظر ہے، کسی ابن ولید کا ابو عبیدہ کا منتظر ہے۔ کاش کہ مسلمانوں دیکھو ہو کیا رہا ہے کشمیر کے اندر، آئے دن جس طرح مسلمانوں کی عزتوں اور ان کی بہو بیٹیوں کی ناموس کو تار کیا جا رہا ہے، ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری حالت دن بدن ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑا ہی دردمندانہ پہلو ہے، اور اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی، اپنی اصلاح کی اور اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ دوسرا مقام مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، جہاں کے لیے نبی پاک نے فرمایا وہاں ایک نماز پڑھنے والے کو اللہ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا مقام ومسجدی ھذا، فرمایا یہ مسجد میری مسجد، مدینے کی مسجد، نبوی مسجد، پاک مسجد، یہ مدینہ کی مسجد نبوی ہے، جہاں پر ایک نماز پڑھنے والے کو اللہ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ 3 مساجد لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، نہ رفتے صبر باندھا جائے، نہ صبر کے لیے کٹاوے کسے جائے، مگر ان 3 مساجد کی طرف صبر کیا جائے، اور ان کا یہ اجر و ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد اقصی ہے, بیت المقدس ہے. یہاں پر حضرت فرماتے ہیں میں جبریل کی معیت میں پہنچا, سواری مسجد اقصی سے باہر کھڑی کر دی گئی, میں جبریل کے ساتھ مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا. مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا, مسجد بھری ہوئی, کچا کچ مسجد بھری ہوئی ہے, نمازی بیٹھے ہوئے, بالکل اسی طرح جس طرح اذان ہو جاتی ہے اور نمازی نماز کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور امام کا انتظار ہوتا ہے. جو ہی امام آتا ہے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. فرمایا جب میں پہنچا تو مسجد اقصی کا یہی منظر تھا, تقریباً لوگ بیٹھے ہوئے منتظر ہیں کہ امام آئے. جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور مصلی پہ جا کر کھڑا کر دیا. سبیں کھڑی ہو گئی, نمازی سب بستہ ہو گئے. میں نے کہا جبریل کی کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں آپ آئے ہیں, یہ مسجد اقصی ہے, یہ انبیاء بنی اسرائیل کی روحانیت کا مرکز ہے, اور آج رات اللہ نے سب نبیوں کو یہاں جمع فرمایا. سب نبیوں کو اللہ نے, یہ جتنے بھی نظر آ رہے ہیں نا, یہ سارے کے سارے نبی ہیں. ان میں حضرت آدم شفیع اللہ بھی ہے, ان میں حضرت نوح نجی اللہ بھی ہے, ان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے, ان میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہے, ان میں جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے, ان میں جناب عیسیٰ روح اللہ بھی ہے. یہ سارے انبیاء ہیں اور آپ نے ان کو نماز پڑھایا. حضرت فرماتے میں نے کہا جبریل آدم صفی اللہ میرے باپ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء, حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑی شان والے, حضرت عیسیٰ روح اللہ بڑی عظمت والے, حضرت یحییٰ و زکریا, حضرت شعیب, حضرت داؤد و سلیمان, حضرت ایوب و یوسف, حضرت نوح و لوط, یہ سارے انبیاء موجود ہیں. اے جبریل ان میں سے کسی کو آگے کر دیا جائے, ان کے ہوتے ہوئے مجھے نماز نہیں پڑھانی چاہیے, ان نبیوں میں سے کسی کو امام بنا دیا جائے. جبریل کہتے ہیں یا نبی اللہ, یا نہ آپ اپنی مرضی سے آئے نہ یہ نبی اپنی مرضی سے آئے, ان کو بھی اللہ نے یہاں اکٹھا کیا, آپ کو بھی اللہ نے یہاں پر لایا, اور آج یہ نبی بھی موجود ہے, آپ بھی موجود ہے. آج اللہ یہی تو دکھلانا چاہتا ہے کہ 1,24,000 نبی مقتدی ہوں گے اور خاتم الانبیاء سب کا امام ہوگا, سب کا امام ہوگا. میرا نبی سب کا. اللہ اکبر. کہا جبریل نہیں بات جچتی نہیں ہے. باپ پیچھے کھڑا اور بیٹا آگے آ جائے. آدم میرے باپ, ابراہیم میرے باپ, اسماعیل میرے باپ, میں ان کی اولاد سے ہوں. خدا ٹھیک ہے باپ بیٹے کا رشتہ اپنی جگہ, لیکن اللہ بعض دفعہ بیٹوں کو اتنی عظمت دیتا ہے کہ باپ سے بیٹے عظمت ہوئے بڑھ جاتے ہیں. یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی عطا ہے. اور اللہ یہ بات بتلانا چاہتا ہے کہ جہاں خاتم الانبیاء موجود ہوں گے وہاں نبیوں میں سے کوئی نبی بھی امام نہیں بن سکتا. یہ نبی کی شان ہے. جہاں نبی موجود ہوگا وہاں آدم علیہ السلام امام نہیں بن سکتے, نوح علیہ السلام امام نہیں بن سکتے, ابراہیم امام نہیں بن سکتے, موسیٰ کلیم امام نہیں بن سکتے, عیسیٰ روح اللہ امام نہیں بن سکتے, لیکن 15ویں صدی کا ملا امام بن سکتا ہے. یہ کہتا ہے حضرت موجود ہے, دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہے جہاں موجود. اور کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک آ گیا وہ تاجوا, چل آ گیا تو پھر مسلح خالی کر دے. حضرت موجود ہے, خدا کا واسطہ ہے, ذرا عقل کو بھی بروئے کار لاؤ. جس جگہ امام
موجود ہو وہاں کوئی نبی امام بن سکتا ہے؟ یہ آمنہ کے لال کی شان ہے، محبوب رب ذوالجلال کا مقام ہے۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت موجود ہے ہمارا تو نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ہمارے نبی اپنے روضہ اقدس و اطہر میں دفن ہے، لیکن آپ کی نبوت قیامت کی دیواروں تک، آپ کی رسالت پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ آپ کا وجود اقدس، روضہ اقدس، روضہ اطہر، مدینہ طیبہ، مسجد نبوی کے پہلو کے اندر وہاں پر ہے۔ لیکن یہ ہمارے بات دوست کہتے ہیں نہیں، ہر جگہ حاضر ناظر، حاضر ناظر، دن رات یہی رٹ لگائی ہے۔ تو سرکار حاضر ناظر ہے تو حضرت حاضر بھی ہے، موجود بھی ہے، تو مصلح چھوڑ دو، مصلح پر نبی پاک کو کھڑا کرو۔ نبی کے ہوتے ہوئے تم امام کیوں بنتے؟ نبی کے ہوتے ہوئے تم کیوں خطبہ دیتے ہو؟ ویسے غور کریں ذرا، یہ حاضر ناظر جو خود ساختہ چیز ہوتی ہے نا، جعلی بناتی چیز، اس کی ساخت ہی بتا دیتی ہے کہ یہ بات خلاف حقیقت ہے۔ اب حاضر یہ لفظ وہ ہے کہ جو چھوٹوں کے لیے، ماتاتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ باپ آتا ہے تو کہتے ہیں ابا جی تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ پیر صاحب آتے ہیں تو کہتے ہیں پیر صاحب تشریف لائے۔ استاد آتا ہے تو کہا جاتا ہے حضرت الاستاذ تشریف لائے۔ کبھی کسی نے یہ بھی کہا ابا جی حاضر ہو گئے، کسی نے یہ بھی کہا استاد جی حاضر ہو گئے، کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ پیر صاحب فلاں شریف والے حاضر ہو گئے۔ کبھی کہتے نہیں، وہاں تو پیروں کو چڑھایا تو نبیوں سے بھی اوپر کر دکھایا۔ نبی کے لیے لفظ حاضر، اگر نبی آتا بھی ہے تو تشریف لاتا ہے، حاضر ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہی ہے تو یہ لفظ ختم کر دو، نبی حاضر نہیں ہوا کرتا، نبی تشریف لایا کرتا ہے، نبی تشریف لایا کرتا ہے۔ تو جہاں نبی تشریف فرما ہو وہاں کوئی ماں کا لال مصلح امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جناب اگر نبی کو موجود مانتے ہو پیچھے ہو جاؤ، نبی کو آگے کر، ہم بھی دیکھیں گے، پتا چلتا ہے کہ ہے جو نہیں۔ اگر نماز پڑھا دے تم پڑھ لو پیچھے تو مان لیں گے، اگر پیچھے کھڑے رہو اور مصلح خالی نظر آئے گا تو مانا یہ کہ جھوٹ بولتے۔ اس لیے یا یہ باطل عقیدہ چھوڑ دو یا مصلح چھوڑ دو، باطل عقیدہ چھوڑ دو یا، لیکن ستم کی بات یہ کہ باطل عقیدہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور مصلح بھی چھوڑنے کے لیے تیار۔ آئے مصلح کہاں چھوڑ، یہ مصلح کی تو برکتیں ہیں ساری، یہ شب و روز کے کھانے پینے مصلح کی برکت سے۔ یاد رکھ لو عقل و فکر کی اس دنیا میں پڑھی لکھی دنیا تمہارا مذاق اڑاتی ہے، کیا کہتے ہو اور کس طرح ایک ہی بےہودہ بات کو رکھتے چلے جا رہے ہو۔ تمہاری عقل اور تمہاری مت تمہیں جواب دے چکی ہے، لیکن آج کا پڑھا لکھا نوجوان، آج کا باشعور نوجوان جب ان باتوں کو سنتا ہے تو وہ سکتے میں رہ جاتا ہے، حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کہتے کیا ہے، کرتے کیا ہے، یہ کہاں پہنچے ہوئے۔ پچھلے جمعے ہم گجرا والے تھے، گجرا والے میں جمعہ تھا، جمعے سے فارغ ہو کر جا رہے تھے، راستے میں ایک مسجد تھی، وہاں بھی کوئی صاحب واقعہ معراج بیان کر رہے تھے اور وہ بڑی سلطان کے ساتھ۔ اب یہ چیز جو قرآن حدیث میں ہے اس کی طرف تو آتے نہیں، معراج کو یہی بتلاتے ہیں کہ محب اور محبوب کا وصال تھا، عاشق اور
تھا، احد اور احمد کی ملاقات تھی، بس جب ملے تو نہیں پتا چلا احد کون تھا اور احمد کون تھا۔ یہ باتیں ہیں، اور وہ بڑے گلے کی گراریوں کو پوری طرح بنا کر فٹ کر کے کہہ رہے تھے آج عرش سجایا جا رہا ہے، محبوب بلایا جا رہا ہے، معشوق بلایا جا رہا ہے۔ یہ مولوی صاحب منبر پہ معشوق بلایا جا رہا ہے، عرشوں پہ آ جا، چپ کر کے آ، سینے نہ لگ جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ یقین جانے باہر چند نوجوان کھڑے تھے اور وہ ہنس رہے تھے، کہنے لگے اس مولوی کو تو ایکٹر ہونا چاہیے تھا، اس کو تو کسی سٹیج ڈرامے میں یا کسی فلم میں کام کرنا چاہیے تھا۔ اور ستم یہ ہے کہ آج اس امت کی بدقسمتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ دنیا سے اٹھ چکے ہیں، کچی پکی روٹی پڑھ کر، رسالے پڑھ کر، چند نعتیں قوالیاں ڈھورے اور لطیفے اور چٹکلے یاد کر کے منبروں میں رات کے متمکن ہو چکے ہیں۔ اس مراسیوں کی اولاد نے اس قوم کو دین سے دور کیا ہے اور گمراہی اور جہالت کے وہ شوتے پھونک رہے ہیں کہ جن کا مداوع شاید آئندہ آنے والی نسلوں کی بس کی بات نہ۔ خدا کا واسطہ ہے، آج کا یہ دور علم کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، شعور کا دور ہے، دانش کا دور ہے۔ وہ غیر مسلم کہ جن پہ ہم پھپتیاں کستے اور فتوے لگاتے ہیں، انہوں نے اس میدان میں کتنی پیش رفت کی ہے اور ہم ابھی تک نور بشر حاضر ناظر اور علم غیب کے چکر سے ہی نہیں نکل سکتے اور نہیں نکل سکیں گے۔ اس وقت تک نہیں نکل سکیں گے کہ جب تک منبروں محراب پر ان جہلاء کا، ان مراسیوں کا، ان گوجوں کا، ان نکاروں کا اور ان بانڈوں کا قبضہ ہے، اس وقت تک یہ قوم دن بدن ذلت اور رسوائی کی طرف بہتی چلی جائے۔ اور یقین جانے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پڑھے لکھے شیعہ نوجوان، پڑھے لکھے بریلوی نوجوان، پڑھے لکھے دیوبندی نوجوان، پڑھے لکھے وہ نوجوان کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس طرح کی باتیں جب اپنے مولویوں کی زبانوں سے سنتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا دین ہے؟ اللہ اللہ ہے، رسول اللہ رسول اللہ، اللہ کی کتاب پہنچاؤ، نبی کی سنت اور حدیث پہنچاؤ، اسلام پیش کرو، دین پیش کرو۔ لیکن یہاں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ کبھی مائی بنایا جا رہا ہے کہ مائی آ گیا، کبھی معشوق بنایا جا رہا ہے، کبھی محبوب بنایا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے۔ خدا کا خوف کرو، تمہاری آنکھیں کیوں بند ہو چکی ہے؟ تمہیں کیوں نہیں یہ پڑھی لکھی باشعور نوجوان تیز نظر آتی کہ جو تمہاری ان حرکات کو دیکھ کر دین سے متنفر ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اور یقین جانے کہ صورتحال یہی ہے کہ آج بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کوئی نمازی نہیں ہوتا، صرف مولوی چند اور سپیکروں کو واز کرتا ہے۔ انسان اور عام لوگ تو مسلمان بننے سے یہ سارا زور لگا کے لاؤڈ سپیکروں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ ان کی قوالیاں صرف لاؤڈ سپیکر سنتے ہیں، ان کے بعد صرف لاؤڈ سپیکر سنتے ہیں، کوئی آدمی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ڈوب مرنا چاہیے ان کو۔ اگر ان میں ذرا بھی شعور ہوتا کہ سوچتے کہ اگر ہماری اس جیتی جاگتی اور اس بھری ہوئی دنیا میں کوئی ایک بندہ، دو بندے، 10 بندے ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا بات ہے؟ آخر ہمارے اندر کون سی ایسی قابل نفرت چیز ہے کہ اللہ کے بندے منہ موڑ کر ہمیں تنخواہ چھوڑ کر مسجدوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں اور مسجدوں کے احترام کی وجہ سے لوگ ہمیں کچھ نہیں کہتے، لیکن کیا بات ہے کہ لوگ ہمارے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، لوگ ہماری بات سننا گوارا نہیں کرتے، لوگ ہماری بات کو غور و فکر کے ساتھ برداشت کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے بارے میں کہتے ہیں ان کی بات نہ سنو، یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن پڑھی لکھی دنیا جب ہماری بات سنتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد بھی بھر جاتی ہے اور بازاروں میں بھی حد نگاہ پہ
اللہ کے بندے ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ کمال ہے اس دعوت برحق کا کہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم پیش کرتے ہیں۔ آج اس دنیا نے پڑھے لکھے نوجوانوں نے، ہاں وہ شیعہ نوجوان ہے، بریلوی نوجوان ہے، کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، اس نوجوان نسل نے کتاب و سنت کی دعوت فطرت کی طرف توجہ کی ہے، اور ان نکالوں کو، ان مراسیوں کو، ان بانڈوں کو، ان گوجوں کو اور ان ایکٹوں کی اولاد کو اس نئی نسل نے مسترد کر دیا۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کے دین کے ساتھ اتنا کھلم کھلا مت کو نکلنے دے اس دلدل سے۔ یہ پسی پسی سچ و پرانی باتیں آج تک تم نے قوم کے لیے بھوک بنا دیا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، تم ابھی تک وہی بیل کی طرح کولوں کے گرد چکر لگا کر یہی چاہتے ہو جس طرح ہم کولوں کے بیل بنے ہوئے ہیں، اسی طرح ساری امت کولوں کی بیل بن اور اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ تمہاری تو پلیٹ کا مسئلہ ہے، تمہارے پیٹ کا مسئلہ ہے، تمہاری روزی کا مسئلہ ہے، لیکن نوجوان بڑی لکھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ بیچارے بس صرف یتیم فی العلم، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے ہر طرح سے یتیم ہے۔ ان کی روٹیاں ان کو چلنے دو، باقی ان کی بات پر غور نہ کرو، آواز صدا کی طرح ان کو نظر انداز کرو۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ عقیدے فسودہ باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی مقام، آپ کی رفعت اور عصمت، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے نبیوں کو مقتدی بنا دیا اور میرے نبی کو سب کا امام بنا دیا، سب کا امام بنا دیا۔ جبریل نے کہا کہ یا حضرت، آج اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے اور سارے نبی آج آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں، اور آج میرے نبی امام الانبیاء بن رہے ہیں، آج میرے نبی امام القبلتین بن رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی، 1,24,000 کے کم و بیش تمام انبیاء اور رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج آدم صفی اللہ بھی مقتدی ہے، نوح نجی اللہ بھی مقتدی، ابراہیم خلیل اللہ بھی مقتدی، سب انبیاء مقتدی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ امام کی شان کیا ہوتی ہے، امام کا مقام کیا ہوتا ہے، اور وہ امام عام لوگوں کا نہیں، نبیوں کا امام۔ وہ امام عام مسجد کا امام نہیں، مسجد اقصی کا امام، مسجد حرام کا امام، مسجد نبوی کا امام، پوری کائنات کا سردار اور امام ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جتنی عزتیں تھی ان کی انتہا کر دی۔ قبلتین کی برکات ذات رسالت مصطفیٰ میں مجتمع کر دی گئی، نبیوں کی امامت کے منصب پر آپ کو فائز کر دیا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں باہر آئے، جبریل نے کہا یا حضرت اب زمین کا سفر ختم ہے، اب عالم بالا کی طرف جانا ہے، اب عالم بالا کی طرف جانا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر یہ ریت رہی کہ سب نبیوں کو اللہ نے جتنی عظمتیں، جتنے عروج اور جتنی معراجیں عطا فرمائی وہ زمین سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ کسی نبی کو اللہ نے اس زمین سے اٹھا کے پستیوں سے بلندیوں کی طرف لے جا کر معراج نہیں کروائی، لیکن آج اللہ زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں سے بھی بلند کر کے آپ کو معراج کروائے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ ہم نکلے، ہم چلے، جبریل میرے ساتھ تھے، آسمان دنیا کا دروازہ جبریل نے کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں۔
زمین کے سب سے معزز مہمان محمد مصطفیٰ کو لے کر آیا۔ آقا فرماتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور ہر طرف سے مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ آج فرشتوں نے اللہ کے حبیب کا استقبال کیا۔ آج زمین سے آئے ہوئے مہمان کو یہاں پر فرشتوں نے مرحبا اور خوش آمدید کہا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں پر فرشتوں کے استقبال کے بعد آگے بڑھے، ایک بزرگ سے ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا اے ابن صالح میرے نیک بیٹے میں تجھے مرحبا کہتا ہوں۔ جبریل یہ بزرگ کون ہے جو مجھے بیٹا بھی کہہ رہے ہیں اور میرا استقبال بھی کر رہے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انسانوں کے باپ آدم صفی اللہ ہے۔ میں نے سلام کیا، کہا جی سلام علیکم۔ آدم علیہ السلام سے میں نے سلام دعا کی، گفتگو کی۔ میں نے دیکھا آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں، چہرہ تمتما اٹھتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد دائیں جانب نگاہ ڈالتے ہیں، آدم علیہ السلام کے چہرے پر افسردگی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کے چہرے پہ رنجیدگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل کیا ماجرا ہے؟ ابا جی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دائیں جانب دیکھتے ہیں تو افسردہ ہوتے ہیں۔ جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں اللہ آدم کو اصحاب الیمین دکھلاتا ہے، جنتی لوگ دکھلاتا ہے۔ آدم اپنی اولاد کو جب جنت میں مسرور دیکھتے ہیں تو آدم بھی خوش ہوتے ہیں، اور جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو اللہ اصحاب الشمال کا، دوزخیوں کا، جہنمیوں کا مشاہدہ کرواتے ہیں۔ اور جب آدم اپنی اولاد کو نافرمان اور فاسق اور ظالم اور کافر اولاد کو جہنم میں دیکھتے ہیں تو آدم کا دل بھی تڑپ اٹھتا ہے، چہرے پہ رنجیدگی کی طاری ہو جاتی ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں پہلے آسمان پر آدم صفی اللہ سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے سلام دعا کرنے کے بعد دوسرے آسمان کی طرف ہمارا سفر شروع ہوا۔ دوسرے آسمان اور جناب یحییٰ علیہ السلام سے یہ دونوں نیک بھائی مجھے اخ صالح کہہ کر، نیک اور صالح بھائی کہہ کر میرا استقبال کرتے ہیں، تعارف ہوتا ہے۔ ایک جناب عیسیٰ ابن مریم ہے، دوسرے جناب یحییٰ علیہ السلام ہے۔ ان دونوں سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے، پھر تیسرے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف صدیق سے ملاقات ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام ملتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا اے میرے صالح اور نیک بھائی مرحبا اہلا۔ ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، یوسف بھی خوش ہوئے، میں بھی خوش ہوا۔ چوتھے آسمان پر گئے، حضرت ادریس علیہ السلام وہاں پر تھے، ان سے ملاقات، انہوں نے بھی اخ صالح کہہ کے استقبال کیا۔ ملاقات ہوئی، خوش ہوئے۔ جب میں آگے بڑھنے لگا تو دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی کچھ افسردہ نظر آئے۔ میں نے کہا ادریس میرے بھائی پہلے تو بڑے خوش ہوئے اور اب کچھ اداس اور افسردہ نظر آ رہے۔ کہا بات یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ پر نازل ہونے والی کتاب میں میرا ذکر کیا تو اس طرح کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، میں نے یہ سمجھا کہ یہ مقام علیہ مجھے ہی ملا ہے، لیکن آج آپ مجھ سے بھی اوپر جا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ میں نیچے رہ گیا اور آپ مجھ سے بھی اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ ادریس کو کیا پتا تھا علیہ السلام
کہ محمد کریم کی شان اور مقام کی عظمتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں، انتہا ہوگی تو عند سدرۃ المنتہا پر جا کے ہوگی۔ فرمایا 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، 6ویں آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر آخری آسمان پر پہنچے تو وہاں پر بیت المعمور دیکھا۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت اللہ زمین پر انسانوں کا کعبہ ہے، اور بیت المعمور 7 آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا کعبہ۔ اور ارباب سیرت و تاریخ نے لکھا، اہل تحقیق نے لکھا کہ جس طرح زمین کے وسط میں بیت اللہ ہے، اسی سیٹ پر اوپر 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور بھی ہے۔ اوپر بیت المعمور ہے، نیچے بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ میں بندگان خدا اللہ کی عبادت و طواف کر رہے ہیں، اور بیت المعمور کے گرد ملائکہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ نیچے عبادت کر رہے ہیں، وہ اوپر عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا ہر وقت بیت المعمور کے گرد 70,000 فرشتے مصروف طواف رہتے ہیں۔ ایک دوست آتا ہے 70,000 فرشتوں کا طواف کرتا ہے، فارغ ہوتا ہے، دوسری جماعت 70,000 فرشتوں کی آتی ہے، وہ بیت المعمور کے گرد اللہ کی عبادت و بندگی اور تعظیم بجا لاتے ہوئے طواف کرتے ہیں۔ فرمایا ایک دفعہ جس جماعت نے بیت المعمور کا طواف کر لیا پھر اس کی باری کبھی بھی نہیں آتی۔ اتنے اللہ کے فرشتے، اتنے اللہ کے فرشتے کہ 70,000 ہر وقت میں طواف، اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پھر اس جماعت اور گروہ کی باری نہیں آتی۔ فرمایا میں نے دیکھا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ بزرگ کون ہے؟ یہ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ میرے ابا نے بھی بڑے والہانہ انداز میں مجھے مرحبا کہا، اور میں نے بھی بڑے ادب و تکریم کے ساتھ سلام کیا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ 7 آسمانوں تک سفر مکے سے شروع ہوا۔ پہلا پڑاؤ بیت المقدس میں، بیت المقدس سے دوسرا مرحلہ عالم دانا کے سفر کا شروع ہوا 7 آسمانوں کے اوپر۔ اب 7 آسمانوں کے اوپر جو سفر ہے وہ عالم دانا کا انتہائی اہم سفر ہے، جس سفر کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ انشاءاللہ یہاں سے سفر معراج کا اور ان آیات کبریٰ سے کون سی نشانیاں مراد ہے، ان آیات کبریٰ کی نشاندہی قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ جمعے ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ورفع الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى
عليه وآله وسلم. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل وعانز وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وأمتنا بالصالحين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون